السلام علیکم. سوشل میڈیا شو سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور ہمارے ساتھی جناب جہاں زیب عباسی صاحب، احمد منصور صاحب، شاکر سلنگی صاحب اور اپنا حماد حسن صاحب. تو حماد صاحب، آپ بڑی خبریں ہیں. ایک تو ذرا پتہ کرتے ہیں احمد منصور صاحب سے بھی کہ وہ فیض حمید صاحب کا ایک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا تھا، اس پہ کیا ہوا. اور آج ایک بڑا اندھوناک واقعہ ہوا ہے کوئٹہ کے اندر. ٹرین اسٹیشن پہ ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگ، بڑی تعداد میں تقریباً 31 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اپنی شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جلسہ کر رہی ہے. آج اس جلسے میں کیا ہوا، علی مین گنڈا پور کی ایک ویڈیو جو ہے بڑی وائرل ہو رہی. وہاں پہ کوئی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر احتجاج ہو رہا تھا. کارکنوں کا کوئی 1,000 روپے دینے والی بات ہوئی ہے. اور یہ شیپ کیسے ہوگا. اور پھر آج کل سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی ہوا اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا بھی. تو احمد منصور صاحب سے شروع کرتے ہیں کہ احمد کیا کر رہے ہیں آپ تو نہیں، ظاہر آپ نے نہیں کرنا، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے اپنا فیض حمید نیٹ ورک جو ہے. بڑا شور غوغا سنا تھا کہ جناب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوگا. تو یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اتنا کب گرفتار ہوئے تھے اور کب اب تک اس پہ کیا پیش رفت ہوئی؟ دیکھیں، اور دوسرا عمران خان کے مقدمات بھی ظاہر جو جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کی خبر، اس کے اوپر جو پروسیس چل رہا ہے، وہ ہمیں کوئی سینا گزٹ نہیں پتہ چلا تھا. آفیشلی اس ملک میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تفصیل بتائی اور آئی ایس پی آر نے ایک آفیشیل اعلامیہ کے تحت بتایا، اور ساتھ اس وقت یہ بھی بتا دیا تھا کہ جب یہ کنکلوڈ ہوگا اور اس کا کوئی آؤٹ کم سامنے آئے گا تو بھی وہ بتائیں گے. تو ہم سب انتظار تو کر رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جب جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لینے اور یہ سارا عمل شروع کرنے کی بات ہوئی تھی، اس وقت پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں تحریک انصاف اور عمران خان کا جو جادو تھا نا، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. تو اب جب ہم دوبارہ یہ سوال آپ نے اٹھایا اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں اس کی کوئی کورٹ مارشل ہوا نہیں ہوا، لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور سارے ان کے ساتھ جو ان کی اس وقت پوزیشن ہے، وہ اپنی کمزور ترین تاریخ کی پوزیشن پہ ہیں اس وقت. وہ پارٹی دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے، اپنے آپ کو دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک فرینڈلی اپوزیشن کا نام دیا. سارے کام ہو گئے جس میں پی ٹی آئی نے رکاوٹ بننا تھا، وہ نہیں بن سکی. تاہم ہم نے اور بھی ایک کچھ علامتیں ہیں وہ دیکھتے تھے کہ جنرل فیض حمید جب نیٹ ورک کی بات کرتے تھے تو خاص طور پہ جو میڈیا میں، سوشل میڈیا میں جو سیاستدان ان کے ساتھ لنکڈ تھے، وہ اس وقت کچھ گھبرائے تھے. لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی مطمئن ہونا شروع ہو گئے اور دوبارہ ہمیں وہ نظر بھی آنا شروع ہو گئے، وہ سارے چہرے، اور ان کو کوئی زیادہ بڑی پریشانی نہیں ہے. کون سے چہرے؟ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے نام ہیں اور اینکرز بھی ہیں، چینلز بھی ہیں، بڑا سب کو پتہ ہے. دوبارہ ہم اس پہ بات تو کر بھی سکتے ہیں. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ ابھی آئے گا سامنے معاملہ یا نہیں آئے گا. تو اسی سوشل میڈیا شو کے توسط سے آپ نے سوال پوچھا تو ہم سوال رکھتے ہیں جنہوں نے جواب دینا ہے کہ جناب قوم جاننا چاہتی ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس میں کچھ پیش رفت ہونی ہے، یا ہم سمجھیں کہ کوئی بڑی بات نہیں، مطلب کوئی بڑی بات نہیں نکلی یا کوئی. اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا، کیونکہ اس وقت تک تو یہ تھا کہ ان کی چیزیں سامنے آئی ہیں. اب تو کنوکشن یا مطلب جو اس کی وہ ہے. نہیں، آپ نے بڑی انفارمیشن دی تھی کہ سندھ کے اندر فیض نیٹ ورک کیا کچھ کرتا رہا تھا. سندھ کے اندر کیا کرتے رہے تھے، باقی جگہوں پہ دیکھیں انفارمیشن تو ایسی ہے جو حماد حسن صاحب تو سب سے زیادہ جانتے ہیں. اور آپ کو پتا کہ یہ تو 1 سال پہلے بھی یہ باتیں کرتے رہے ہیں. تو یہ اس پہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے معاملات، ان کی جو بے ضابطگیاں ہیں، ان کی جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں ہیں، وہ ثابت ہیں. میرا نہیں خیال کہ جب بھی اس کا کوئی آؤٹ کم آئے گا اس میں یہ کہہ دیا جائے گا کہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہے. قصوروار تو وہ ہیں. اب وہ اس کا لیول کیا ہے، ان سے رینکس واپس لے کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی اور کوئی چیزیں ان کی ہو جاتی ہیں
یا بات بہت آگے کوئی سنگین غداری یا بغاوت والے چکر میں جاتی ہے، اس میں پھر کوئی اور لوگ پہلے تو تھا نا کہ عمران کا نام بھی ہے کہ اس کو بھی فوجی تحویل میں لیا جائے گا. اچھا یہ اسٹل ابھی بھی یہ چیزیں چلتی ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا عمران کی جو گفتگو آتی بھی ہے باہر تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لے جائیں اور کر لیں میرا ٹرائل. مطلب وہ ابھی سب کو خدشات ابھی بھی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وقت آنے پہ اس کا استعمال کیا جائے. نہیں ابھی تو وہ ان کے مقدمات جو ہیں وہ ابھی تو وہ توشہ خانہ 190 ملین پاؤنڈ وہی نہیں کمپلیٹ ہوئے ادھر. اور دیکھیں صدیقی صاحب، اگر فیض حمید کی بات ہے تو ہم تو 1.5 سال پہلے بیوٹیفیکیشن آف کینٹ ایریا پشاور جب وہ کور کمانڈر تھے تو 6.5 ارب روپے کا اسکینڈل میں نے میڈیا میں لے کے آیا تھا. ایک بیوروکریٹ شاہب علی شاہ کا میں نے نام بھی لیا تھا. اس تمام بجٹ وہ سارا وہ ڈیٹیلز بھی میں نے پبلش کیے تھے. پھر 32 چوکیاں افغان بارڈر پر کم کر کے 15 کرنے کے حوالے سے بھی میں نے بات کی تھی. پھر دیر کا جو راستہ تھا افغانستان کی طرف وہ راستہ کس نے کھولا تھا. سوات میں افغانستان سے طالبان اور دہشت گرد کیسے داخل ہوئے تھے اور پھر سوات میں اچانک طالبان اور دہشت گرد کیسے سامنے آئے تھے وہ بھی ہم نے بات کی تھی. تو اس میں تو انویسٹیگیشن کی کوئی اتنی لمبی چوڑی کہانی ہونی بھی نہیں چاہیے تھی. نہیں لیکن جو اس میں چارج ہوا جو چارج ہوا وہ تو میں اس طرف آتا ہوں. ایک منٹ دیکھیں، بہت ساری چیز جیسے احمد نے کہا کہ بہت ساری باتیں واضح ہے. اب فیض حمید کی گرفتاری کو ہم اسی تناظر میں دیکھتے رہے جو ماضی میں جو واقعات ہوئے تھے، جس سے اسٹیٹ کو بھی نقصان پہنچا، جس سے فوج کی امیج کو بھی نقصان پہنچا تھا، جس سے یہاں کی سیاست کو بھی نقصان پہنچا، معیشت کو بھی نقصان پہنچا اور امن و امان کی صورتحال بھی بہت بگڑ گئی تھی. ہم تو اسی تناظر میں اس کو دیکھتے رہے. تو بھائی ہمیں اب بتایا جائے کہ فیض حمید کی گرفتاری کو اتنا عرصہ ہوا ہے، کون سے انویسٹیگیشنز ہوئے ہیں، ریاست کے خلاف کچھ ہوا ہے نہیں ہوا ہے. ہم تو اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب ہمارے پاس انفارمیشن آ جائے. ابھی تک تو کوئی انفارمیشن نہیں آئے. ابھی تک تو معاملات جوں کے تو جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کی سختی کے حوالے سے بھی میں زیادہ قائل نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت بہت بڑے بڑے چینلز لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب چینلز بات کر رہے ہیں، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر اس کو یہ بات تو ہونی چاہیے نا. دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں نا، پابندی نہیں لگنی چاہیے. ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہے نا یار پابندی کی بات. اب وہ پولیٹیکل پارٹی اپنا رول ادا کر رہی ہے، وہ جوڈیشل کمیشن ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ جیسا تیسا بھی ہے جو ان کا موقف ہے. احتجاج بھی کر رہے ہیں، علی بن گنڈا پور آج بھی جلسہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں بتا رہا ہوں کس نے پابندی کی بات کی ہے. ہاں لاہور میں آپ کے شہر میں جو سامنے آیا وہ لڑکی کے ریپ کا، وہ فیک نیوز نہیں تھا. ایک منٹ سر میں آتا ہوں نا. وہ فیک نیوز نہیں تھا. روز اس طرح فیک نیوز نہیں آتے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے تقریباً اس میں 70% فیک معاملات سامنے آ رہے ہیں. تو اس کو روکنا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. ریاست کون کہہ رہا ہے کہ آپ خبر پر پابندی لگا لیں؟ میں آپ یہ سب ہم تو ہماری تو رزق اور ہماری کمائی ہی اسی خبر سے ہے. لیکن ریاست ماں کی جیسی بھی تو ہوتی ہے نا. ماں کے جیسے سب کو چھوڑا ہوا ہے. دیکھیں ہمارے دوست ہیں عمران ریاض گھر میں ہیں ماشاءاللہ، وی لاگ کر رہے ہیں. صدیق جان کو دیکھ لیں، سمی ابراہیم کو دیکھ لیں، باقی سارے لوگ بھی پاکستان میں ہیں، آزادی کے ساتھ ہیں. تو یہ سب کچھ اگر سارے دوست اور آپ کے سپریم کورٹ میں بھی دیکھ لیں جنہوں نے پچھلے چیف جسٹس کے حوالے سے کیا کیا نہیں کہا، متی اللہ جان صاحب ہیں، اسد طور صاحب ہیں، اور سب دوست ہیں. تو نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس سے بڑی آزادی اظہار کی پاکستان میں اس سے بڑی کوئی ایگزامپل ہو سکتی ہے؟ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ جھوٹ کا سپورٹ ہے. صرف جھوٹ نہیں، یہ اظہار رائے ننگ دڑنگ آزادی ہے. یہ بھی ہمارے ملک میں ہے اور ہم کہتے ہیں یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. اظہار رائے ایک الگ چیز ہے. اظہار رائے وہی ہے کہ آپ کے پاس سچائی ہو، حقائق پر مبنی خبریں ہو اور اسے آپ سے کوئی روکے تو یہ آزادی اظہار رائے پر قدغن ہے. لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ گمراہی پھیلا رہے ہو، آپ فیک نیوز لوگوں کو پہنچا رہے ہو تو یہ آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا. تو قانون ہے نا، تو آپ گئے کسی کے خلاف؟ میں کیوں جاؤں؟ ریاست موجود ہے نا، ریاست کر لے.
یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، میری نہیں ہے. چلیں وہ اس کے اوپر کرتے ہیں نا. تو اب مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کی ملاقاتوں کی بڑی خبریں پھیل رہی تھی اپنا سلنگی صاحب. بالکل، خبریں کل سے پرسوں سے چل رہی تھی، لیکن اس سے پہلے مولانا جب لندن نہیں گئے تھے، ابھی تو لندن میں ہیں، 10 دن کے لیے گئے ہیں، تو مولانا سے خود سے بھی سوالات ہوئے تھے. یار یہ مولانا ہر جگہ 10 دن کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ ملتان بھی 10 دن کے لیے. مزیدار بات بتاؤں، مولانا ویسے ہر سال لندن جاتے تھے، لیکن یہ جب سے پی ٹی آئی کا گند شروع ہوا تھا نا، یہ ٹرولنگ اور یہ سیریسلی تو مولانا نے باہر جانا مولانا نے لندن جانا چھوڑ دیا تھا. 8 سال نہیں گئے، 8 سال کے بعد ابھی گئے ہیں، جب پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مجھے خود انہوں نے بتایا. وہ تو نہیں تھا کہ یہ جے یو آئی والوں نے خود بتایا کہ مولانا اس لیے اوائڈ کرتے تھے کہ یار کہیں ایئرپورٹ پہ کوئی بدتمیزی نہ کرے یہ کو. تو اب مولانا چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے ادھر مولانا کی جماعت کے لوگ بھی تو ہیں نا، ادھر دعوتیں شاوتیں یہ وہ پروگرام ہوتے ہیں. مولانا سے خود سے بھی سوالات ہوئے تھے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے. مولانا نے خود بھی تردید کی تھی، لیکن ابھی خبریں چلی تھیں کہ کامران مرتضیٰ کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے انتظامات کریں، مولانا کی ملاقات. لیکن ترجمان جے یو آئی جو ہے اسلم غوری صاحب، انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تردید جاری کی ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کیونکہ اپوزیشن میں ہے، ہم بھی اپوزیشن میں ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا ان کے ساتھ مشاورت صلاح یا ملنا جلنا رہے گا، اور ہے بھی اور رہے گا بھی. اور دوسرا پی ٹی آئی کے ساتھ ایکچولی ان کو تعلق ٹرولنگ سے بھی ہاں مولانا دیکھیں، مولانا کو جتنی گالیاں دیتے تھے، مولانا فضل الرحمان نے جتنا اپنا طواف یہ ان کی جو ریزیڈنس ہے دوڑیں لگوائی ہیں ان کی. نہیں دوڑیں تو نہیں لگوائی انہوں نے، بڑے چکر لگوائے نا. ہاں تو دوڑے ہی ہیں نا. تو مولانا نے چکر لگوائے ہیں. تو مولانا تو ایک دفعہ گئے تھے اسد کیسر کے پاس، باقی مولانا کسی پی ٹی آئی والے کے پاس نہیں گئے. ساری پی ٹی آئی مولانا کے پاس عمران خان کے علاوہ پہنچ چکی ہے. اور یہ تو مولانا اچھا ترمیم تو ہو گئی. ہاں مولانا فضل الرحمان کو ملا کیا؟ مولانا کو ایک تو اسلامی نظریاتی کونسل والی ترمیم مولانا نے شامل کرا دی، اور دوسرا مولانا نے جو معیشت کے حوالے سے کہ بھائی معیشت جو ہے وہ سود سے پاک ہوگی. تو کسی نے کہا کہ جی مولانا نے 4 سال کے لیے جو ہے نا سود کو حلال قرار دے دیا ہے 28 تک. بات یہ ہے کہ مولانا اگر 28 تک، بھائی آپ کو متبادل نظام بھی تو چاہیے نا، اگر فوری کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ 4 سال تو کم از کم چاہیے. تو اگر مولانا یہ نہ دیتے تو پھر تو یہ آگے بھی چلتا رہتا، تو پھر کون ذمہ دار ہوتا ہے اس کا؟ تو تنقید کرنا تو ظاہر ہے آسان ہے، اینگل نکالنا نیگیٹو وہ تو لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو بہرحال مولانا اب پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے سے بہت خوش ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ یہ ضرور ایڈ کروں گا کہ جو خطرہ تھا نا کہ رکاوٹ بن سکتی ہے پی ٹی آئی عمران خان، وہ سارے کام انہوں نے کروا لیے ہیں. اب پی ٹی آئی عمران خان کیا کیا کام کروا لیے ہیں؟ چیف جسٹس یا افریدی آ گئے، ٹھیک، جسٹس منیب نکل گئے سائڈ پہ، ٹھیک ہو گیا نا. ان کی اس میں وہ ان کی اہمیت تھی. ججز 3 سے 5 سال آرمی چیف کی مدت ہو گئی، 5 سال ہو گئی، اور بھی بڑا کچھ اس میں ہو گیا آگے بھی. ٹھیک ہے. اچھا آگے بھی کیا ہو گیا؟ انشاءاللہ جی اچھا ہوگا. اور جو ہائی کورٹ میں ججز تھے وہاں بھی تعداد بڑھنے سے فرق. اب دیکھنا نہیں، ابھی تو آئینی ترمیم ہو گئی، تنخواہیں بھی بڑھا دی گئی ہاں کی. ہاں وہ بھی دیکھیں ہو گیا. اب 2-3 چیزیں اور رہ گئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں. ایک سوشل میڈیا کے جو لاز ہیں، قانون سازی ہے، وہ رہ گئی ہے. اس ہمارے سوشل میڈیا شو کے لیے بھی نیا قانون آئے گا. وہ یہ قانون میں اس میں ایک شک شامل کروائیں گے کہ صرف یہ دیکھا کریں. اور ملٹری کورٹ دیکھیں کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا اس کے بعد آپ دیکھیں کتنا افسوسناک. ہمارے 31 جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور 60 سے زیادہ زخمی ہیں، اور عام لوگ اس میں. مطلب یہاں پہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو یا کوئٹہ میں تو دہشت گردی کی کارروائیاں آپ دیکھیں نا، کبھی وہ پنجاب کے مزدور مار دیے جاتے ہیں کبھی، اور وہ اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا. میں حیران ہوں. مطلب آج ٹاک آف دی ٹاؤن ہونی چاہیے تھی ہر طرف سے، لیکن سوابی جلسہ بھی ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ کے لیے شور مچایا جاتا ہے، ڈی ایل اے کے لیے شور مچایا جاتا ہے.
यहाँ पर किसी को उठा ले तो शोर मचा लिया जाता है, लेकिन ये 31 भी किसी के बेटे थे। वो ज़्यादातर उसमें मिलिट्री फोर्सेस के लोग थे, लेकिन वो कौन थे? वो कोई गैर मुल्की थे, वो इसी मिट्टी के थे, किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के बाप थे। वो, और दूसरी बात ये कि क्या किसने, अब अहमतरीन सवाल ये होना चाहिए कि ये किसने किया। तो जिसकी तरफ ज़्यादा एविडेंसेस जाते हैं, ज़्यादा अशारे जाते हैं, अगर उनके हवाले से कोई बात करे, और जो शोर मचाते थे रोज़ रोज़, अगर फिर आप मुझे टोकते हैं, वरना मैं तो नाम भी ले लूँ कि ये लोग भाई वो फला जगह पे खातून के साथ ये हुआ, फला यहाँ पर महरंग आकर बैठ गई थी, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा था, और महरंग को ऐसा बनाकर पेश किया जा रहा था जैसे ये पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है उस पर तो किसी को हमने बोलते नहीं सुना। ये तफरीक इंतहाई जहरीला है। एग्जैक्टली जी, नहीं इसमें तो कोई शक नहीं है यार। ये इतनी बड़ी, अब बात तो ये है ना कि आपकी रियासती इदारे और सिक्योरिटी, मतलब ये क्या है, पता है कि कोयटा एक ट्रबल्ड एरिया है, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, तो यार बाहर जाए ना आप स्टेशन में दाखिल होते हैं, आप स्कैन भी हो रहे होते हैं, और आप ऑटोमेटिकली सारे चीज़ों चल रहे होते हैं, उस सिस्टम को इन प्लेस करते हैं आप जब तक उसको टिकट नहीं लगाएंगे वो गेट नहीं खोलते हैं वहाँ पे। आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है? जी जी बिल्कुल हो रही है, खुफिया माइक है मेरे पास, आप फिक्र ना करें। तो इतने बड़े बड़े पुल बना, मतलब ये सिक्योरिटी के लिए, ये इस तरह के एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट के ऊपर आपने वो वॉक थ्रू गेट, अब मैं वो देख रहा था वो वहाँ पे जो हमजा शफकात हैं, उनका स्टेटमेंट था कि जी वो वॉक थ्रू गेट से नहीं आया, वो खुले गेट से आया। ये क्या है? दूसरी बात ये कि क्या महरंग बलोच ने इस हवाले से कोई बात की? इस पे जितने भी इस तरह के अफसोसनाक इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो सामने आते हैं, जिसमें सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे आपने हमजा शफकात साहब की बात की, तो इसके लिए मौसर जो है वो एक प्लानिंग की जानी चाहिए। बिलखसूस स्ट्रीट क्राइम की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमें पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए देखने को मिला है। बिलखसूस इस्लामाबाद में बैंक डकैतीज़ के वाक़यात भी हुए हैं। दूसरी जो डिस्कशन हो रही थी जजेस की मरात की, इसके ऊपर मैं ये ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अलाउंसेस हैं उसमें इजाफा किया गया है। हमारी जो आला अदलिया है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मरात उनको हासिल हैं, सैलरीज़ उनकी बहुत अच्छी हैं, पेंशन्स उनको मिलती हैं, इसके अलावा फ्री बिजली मिलती है, खाना पकाने के लिए कुक फ्री मिलता है। तो इसके मुकाबले में जो हमारी लोअर जुडिशरी है, और ये लग्जरी भी है कि 10 बजे उठ जाए, जी जी वो तो खैर अलग है ना जी। जो हमारी 7 महीने कई साल फैसले ना लिखे, जी जी 2 महीने छुट्टी कर तो लें। जो हमारी मातहत अदलिया है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो जिन बिलखसूस पिंडी की कोर्ट्स की बात करें, इस्लामाबाद में फिर कुछ थोड़ी बेहतर हुई हैं, दीगर पाकिस्तान के जो दीगर सूबाई सतह के ऊपर जो मातहत अदलिया हैं वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है उनको। जो जिन जगह पे हमारे ये जजेस बैठते हैं वहाँ पे कोई ज़्यादा सहूलियात उनको नहीं दी जाती। तो इस तरफ भी हमारी जो हुकूमतें हैं उनको फोकस करना चाहिए ताकि उनको भी सहूलियात दी जाएं, क्योंकि ज़्यादा बर्डन जो है वो लोअर जुडिशरी के ऊपर भी है। वहाँ पे भी आम आदमी के केसेस आते हैं, फिर वो केसेस होते हुए ऊपर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं। और मराद के मामले के ऊपर कुछ वाक़यात तो बहरहाल आपको भी पता होंगे। यहाँ पे हमारे जो सुपीरियर कोर्ट्स के जज साहिबान ने ये काफ़ी इस चीज़ को बुरा मनाते हैं कि हमें फ़लाँ सहूलत जो है वो क्यों नहीं मिली। एक वाक़या आपसे मैं शेयर करता हूँ। जो साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे, तो उस वक्त एक जज साहब महज इस वजह से उनसे नाराज़ हो गए कि उन्होंने एक लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी मांगी। तो साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि अच्छा ऐसे करें कि आप बताएं आपके पास गाड़ी कौन सी है। तो उन्होंने बताया कि फ़लाँ मॉडल की मेरे पास गाड़ी है 2018 की। फिर जब रूल्स देखे गए और उसको चेक करवाया गया तो पता लगा कि वो तो बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है और गाड़ी बिल्कुल ठीक है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा जी कि नहीं, ये गाड़ी आपको नहीं मिल सकती।
تو اس کی وجہ سے ناراضگی پیدا ہوگی. تو یہ ہماری سپیریئر کورٹس میں یہ تو بہت حالت دور کی بات ہے. یہاں پہ ڈان اخبار بند کر دیا تھا تو بہت سارے لوگ ڈان اخبار بند کر دیا. پھر ہمارے ایک سابق چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب، انہوں نے باقاعدہ جو سپریم کورٹ کی مسلینیس برانچ ہے وہاں پہ ایک درخواست دے دی اور کہا کہ میں نے گھر میں سولر سسٹم لگایا ہوا ہے، تو جو مجھے فری میں یہ آپ بجلی کے یونٹس دیتے ہیں اس کے بدلے میں آپ مجھے پیسے دے دیں واپس. اس کے ایک اور سابق چیف جسٹس صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ایک درخواست دے دی کہ بطور وکیل میرا لائسنس بحال کر دیں. کیونکہ پوچھا گیا کیوں؟ کہا جی وہ وکیلوں کو پلاٹ مل رہے ہیں تو مجھے بھی ملیں گے. تو یہ حالت ہے یہاں پہ. یہ ریاست کے فیصلے وہ ججز کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا، اس میں کیا ہوا؟ یہ احمد منصور صاحب کے پاس کوئی خبر ہے؟ سنا اس کے؟ دیکھیں ہم تو آپ سارے دوستوں کا ایکس اکاؤنٹ فالو کرتے رہے ہیں اور وہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی رہی ہے کہ جناب اس میں احتساب کے لیے کچھ درخواستیں تھیں. 10 درخواستیں تھیں. ان کو بیک جنبش قلم مسترد کر دیا گیا کہ ہم تو یہ تاثر یہ دیا گیا کہ ججز کے بارے میں کوئی بات نہیں سنیں گے. لیکن بعد میں خبر آئی، آپ لوگوں نے بتایا کہ جناب اس کی روح اصل میں یہ ہے کہ یہ جو فضول درخواستیں ججز کے خلاف جس میں کوئی جس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو ٹائم تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا نوٹس اور سارا شاید ان کو جرمانے وغیرہ بھی دیں اور جو ایسی درخواستیں دیں اس پہ بھی بات ہے. وہ تو ہے. اچھا ایک بات کریں کہ پریا کرائے گا نہیں کرائے گا، پی ٹی آئی تو بڑی امید ہے. اس میں ایک تاثر یہ بھی آیا کہ جو ایک ڈگری کا معاملہ کہ جعلی ڈگری ہے جی جج صاحب کی اور معاملہ کراچی یونیورسٹی والا، اور بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے اس حوالے سے کہ وہ بھی اس میں ہے. اسی طرح جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں بھی آیا کہ جناب انہیں بھی کلین چٹ مل گئی. سابق ججز کے حوالے سے لیکن لیکن اب یہی ہے کہ یہ سابق ججز ہیں سارے. اطہر منیلہ صاحب کے حوالے سے تھی ایک درخواست جس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس درخواست میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس میں کوئی ہوتا، مطلب اس میں وزن ہوتا. تو بالکل درخواست لکھنے والا ہم سے رابطہ کرے. کیا میں نے کہا درخواست آئندہ کوئی دے تو ہم سے رابطہ کرے، ہم ہو سکتا ہے کچھ ان پٹ دے دیں. آخری بات کر دوں کہ جعلی ڈگری والا صدیقی صاحب جعلی ڈگری والا معاملہ ابھی پینڈنگ ہے. اچھا پینڈنگ ہے جی. نہیں کون رحمان جازو والا کا پتہ بتائیں. رحمان جازو والا سے آگے بھی بہت ساری کہانیاں ہیں. رحمان جازو والا سے آسماں اور بھی ہیں، آگے آسماں اور بھی ہیں. یہ ہزار روپیہ نہیں یہ کیا خیبر پختونخوا کے اندر یہ ایک کتنے ملازمین سنا بیک جنبش قلم اساتذہ کے اوپر کیا کلاڑی چلا دی ہے. اور یہ خبریں درست ہیں واقعتاً؟ کیونکہ میں نے تو آپ ہی سوابی جلسے میں 5-7 ہزار بندہ پوری کے پی کے کی حکومت، یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ تو میں پہلے اساتذہ پہ بات کروں یا جلسے پہ؟ اساتذہ پہ مختصر سی وہ صدیقی صاحب کے جو ویورز ہیں وہ ذرا دیکھیں. یہ اساتذہ کا معاملہ جو ہے یہ صدیقی صاحب کے ویورز کیا مطلب کہ مطلب وہ ذرا وہ ٹیچر زیادہ اویئر ہو نا. اچھا پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ کا چینل ہے نا. آپ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صدیقی صاحب نے جن کے لیے سوال پوچھا ہے ان کو جواب مل جائے. ان کو جواب دے. خود تو یہ کورٹ سے نکلتے نہیں ہے تو ہم ذرا اچھا یہ ایسا ہوا کورٹ کا مینڈک ہوں. اچھا ایسا ہے کہ یہ اساتذہ صرف پی ٹی آئی نے بھرتی نہیں کیے تھے، یہ متحدہ مجلس عمل، پھر اے این پی، پھر چونکہ گزشتہ 11 سال سے پی ٹی آئی برسر اقتدار ہے تو زیادہ بھرتیاں انہوں نے کی تھی. ان اساتذہ کے لیے کوالیفیکیشن انٹر رکھی گئی تھی یعنی ایف اے ایف ایس سی. بعد میں اس کو بڑھا کر بی اے بی ایس سی یعنی ڈگری پوزیشن پہ لایا گیا. جب لایا گیا تو ان اساتذہ نے کہا کہ چونکہ ہماری کوالیفیکیشن بڑھا دی گئی ہے تو اب ہمیں اپ گریڈ کیا جائے، یعنی جو 11 گریڈ میں ہے اسے 12 میں لے جائے. اور اس میں 20,000 وہ لوگ تھے جو 15 گریڈ میں تھے. اور وہ تو اس کا بڑا آسان طریقہ تھا، وہ پی ٹی اے کے احتجاج میں شامل ہوتے یا گرفتار ہوتے واپس جاتے تو تھوڑا سا یہ مکمل کر لوں سر. تو اپ گریڈ کر لے. پھر اس پہ وہ مسلسل وقت بوقت احتجاج کرتے رہے، دھرنے دیتے رہے. 2018 میں ایک کمیٹی بنی ایجوکیشن کی اور اس کمیٹی نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ اس پر 11 ارب خرچہ آتا ہے حکومت کو لکھا. جب وہ فائنینس کے پاس گیا اور انہوں نے پھر اپنے طور پہ جو کیلکولیشن کیا تو انہوں نے کہا نہیں اس پر 30 ارب خرچہ آتا ہے. یہاں پر معاملہ لٹک گیا. پھر 2023 میں ایک اور کمیٹی بنی،
لیکن مسئلہ یہ ہے ابھی تک وہ مسئلہ پینڈنگ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کیا دھارا بھی پی ٹی آئی حکومت کا ہے. شاہرام ترکائی پہلے وزیر تھے, پھر عاطف خان جو مردان سے ایم این اے ہے وہ وزیر تھے, پھر ضیاء اللہ بنگش وزیر تھے, اب شاہرام ترکائی کے چھوٹے بھائی فیصل ترکائی وزیر ہیں ایجوکیشن کے. اور فیصل ترکائی کو کھڑے لائن لگایا ہے گنڈاپور صاحب نے, کیونکہ وہ شاہرام ترکائی کا بھی الگ گروپ ہے نا. اور شمال اور جنوب کا جھگڑا ہے پختونخوا میں. گنڈاپور تو بیسیکلی جنوب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو شمال والوں کے ساتھ تو جو سختیاں ہو رہی ہے, عاطف خان, شاہرام ترکائی, جنید اکبر, شکیل خان, یہ سارے شمال کے ہیں. دوسری بات جو احمد نے کہا کہ جلسہ, دیکھیں جلسے کی کامیابی کا سوال اب پیدا نہیں ہوتا. کل میں بتاتا ہوں, کل گنڈاپور صاحب نے کسی سے کہا کہ ہاں بھائی کتنے لوگ لاؤ گے؟ اس نے کہا سر لوگ آ نہیں رہے ہیں اب. تو گنڈاپور سے کہا کہ یار روز روز یہ احتجاجوں اور جلسوں پہ والدین بھی بچوں کو غصہ ہو رہے ہیں, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہے, مار بھی پڑ رہی ہے, تو لوگ تنگ آ گئے ہیں. تو گنڈاپور نے کہا کہ یار بس کچھ لوگوں کو لے آؤ, بس ذرا جلسہ کر کے جلدی واپس آ جائیں گے. یعنی اب گنڈاپور خود بھی عمران خان کی رہائی میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. اب سے کیا مراد ہے؟ پہلے لے رہے تھے, پہلے نہیں لے رہے تھے, لیکن پہلے کم از کم سیاسی تحریک تو کمیٹی بنائی تھی مذاکرات کرنے کے لیے. خود ہی وہ کمیٹی پتہ نہیں کس سے مذاکرات کرتی تھی, اور پھر خود ہی عمران خان مذاکرات ختم کر دیتے تھے. خیر یہ تو پی ٹی آئی ہے نا. اچھا ایک اور بات, جلسہ جو میں نے ناکامی کا کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شمالی پختونخوا ہے جس میں سوابی, مردان, چارسدہ, بنیر, سوات, دیر, چترال تک, یہ ناراض ہے. یہ زیادہ تر ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں وہ شدید ناراض ہیں. پارٹی کی اپنی اندرونی انتشار اور لڑائی جو ہے میں اس طرف آتا ہوں سر, ایک منٹ. وہ جب جلسہ ہوتا تھا, کوئی جلسہ, احتجاج, جلوس, دھرنا جو بھی ہوتا تھا, یہ لوگ یہیں سے آتے تھے. یعنی زیادہ تر شمالی پختونخوا کے کارکن ہوتے تھے اور وہاں کے رہنما جو تھے وہ لے کر آتے تھے. اب چونکہ وہ زیادہ تر ناراض ہیں, آج صبح میرے پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما سے بات ہوئی, تو اس نے کہا کہ بھائی روز روز کارکن ہم لائیں, میٹنگز ہم کریں, یو سی لیول پہ, تحصیل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, ڈویژن لیول پہ, لوگوں کو موٹیویٹ ہم کریں, مارے ہمارے لوگ کھائے, اور سب کچھ ملے جنوبی پختونخوا کے ایم این ایز ایم پی ایس کو, ہم تو نہیں لائیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ موٹر وے جو ہے وہ شمال کو نزدیک پڑتا ہے, جو جنوب ہے وہ دور افتادہ ہے. یعنی بنو, ہنگو, ڈیرہ اسماعیل خان, ٹانگ, لکی مروت, کرک اور وزیرستان, یہ اضلاع دور ہیں. وہاں سے ویسے بھی کارکن نہیں آتے. یہاں پر جتنی بھی گرفتاریاں ہوتی ہے وہ شمالی پختونخوا سے ان کارکنوں کا تعلق ہوتا ہے, اور لیڈروں کا بھی. چونکہ شمال والے ناراض ہیں, تو اس لیے میں نے آج تقریباً 2-3 بجے بھی میڈیا سے کہا کہ جلسے کی ناکامی کا اندیشہ ہے. تو عمران خان اندیشہ ہے. اب تقریباً اب تو ہو گیا جی ناکام, بالکل. کیا مطلب, مجھے نہیں پتا کیا 7-8 ہزار بندہ ٹوٹل جی, ٹوٹل میکسیمم. آپ اپنے گھر کے اندر ایکسٹرا بھی آپ نمبر دے دیں تو 10,000 کو ٹچ کر یعنی میری پیش گوئی ٹھیک ثابت ہوئی. بالکل صحیح, یہ ایسا ہی ہے. لیکن اس کا دیکھیں دوسرا, اب عمران خان, اس کا مطلب کہ پھر پی ٹی آئی تو فیل ہوگی, تو کیسے باہر نکلے گا, یہ بڑا سوال ہے. اچھا ایک بات احمد, ایک اور یہاں ٹرمپ بھی فیل ہے. ایک اور بات ہے, یہ جلسہ ہو رہا ہے تو یہ جلسہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پختونخوا میں ہو رہا ہے. بنیادی طور پر یہ پختونخوا سے دور اور پنجاب سے نزدیک پڑتا ہے. سوابی میں جو میرا ضلع بھی ہے, یہ بالکل اٹک کے ساتھ ہی موٹر وے پر آخری ضلع ہے پختونخوا کا, اور یہ اسلام آباد یہاں سے تقریباً 35-40 منٹ کا فاصلہ ہے. پنڈی ڈویژن, یعنی پنڈی اتنا نزدیک پڑتا ہے کہ اتنا پشاور نزدیک نہیں پڑتا. تو پنجاب سے مجھے بتایا جائے کہ پنجاب سے کتنے جلوس آئے, کتنے رہنما آئے, تو ایک طرح سے پی ٹی آئی کی دراڑ کی نشاندہی جو ہم ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے تھے وہ اب عملی شکل میں سامنے آنے لگی. دیکھیں میں اس میں آخری تڑکا لگا دوں کہ کون نکالے گا. آپ نے کہا ٹرمپ نکالے گا, تو ٹرمپ کو تو ایلن مسک نے, تو بھائی تمام جو وہاں کے میڈیا چینل سے, سی این این, بی بی سی, ایلون مسک کا بادشاہ, امریکہ میں ایلون مسک تو کامیاب ہو گیا, پاکستان میں ناکام ہے. آخری جو جلسہ گاہ ہے پی ٹی آئی کی جو ابھی بھی بھری ہوئی ہے
وہ ایکس ہی ہے نا, ٹویٹر ہی ہے, لیکن اس کا رزلٹ یہاں پہ نہیں نکل رہا. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں تو پھر وہ فیل ہے. جہانگیر صاحب, جہانگیر صاحب وہ اپنا آئینی بینچ بن گیا, کمیٹی وغیرہ کا اجلاس نہیں ہونا, کب مقدمہ لگ نہیں, کیا خبریں ہیں, کیا کہانی ہے؟ خبر یہی ہے کہ اس حوالے سے جو اگلا ہفتہ ہے وہ اہم ہوگا اور اسی میں ہی بینچز کانسٹیٹیوٹ ہو جائیں گے. ابھی تک میری اطلاع کے مطابق کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. ہاں وہ تو نہیں, حالانکہ وہ یہ تھا کہ آئینی بینچ بننے کے بعد جو ہے اس اور کی جو فوری طور پر meeting- ریگولر بینچز ہیں اس کی تو کارڈ لسٹ آ چکی ہے. تو اب ممکنہ طور کے اوپر سوموار کو ہی کوئی اجلاس ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ طے ہوگا کہ کون کون سے کیسز جو ہے وہ کس کس بینچ پہ لگنے ہیں. تو نیکسٹ ویک میں ہی پروسیس شروع ہو جائے گا. چلیں جی, آج سوشل میڈیا شو سے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.